کیا اب وہ مجھ سے ہی نظریں پھیر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب تو تم شادی شدہ ہو اور میں تو کما رہا ہوں، تو مجھے اپنے لیے کماری لڑکی ہی چاہیے۔ پھر ایک دن اس کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہوا انگیجڈ، اور اس دن میرے پاؤں تلے سے زمین تک نکل گئی۔ شادی شدہ زندگی برباد کرنے کے بعد اور پھر اس لڑکے کے ساتھ محبت میں بھی مجھے ہار مل گئی، تو میں پورا سال ڈپریشن میں رہی۔ اس کے بعد میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی، میں اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، تو میں نے اپنا کیریئر دوبارہ سٹارٹ کرنے کا سوچا۔ 2 سال تک میں نے اپنی پوزیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر لیا تھا اور میں ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک لڑکا آیا اور اس نے مجھ سے دعویٰ کیا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سارا کچھ دیکھنے اور جاننے کے باوجود کہ تم شادی شدہ تھی اور تمہارا ایک عدد افیئر بھی رہا ہے، تو میں تمہیں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا امریکہ میں انلیگل تھا جبکہ میں ایک امریکن سٹیزن تھی۔ میں اس بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کی اور میرے گھر والوں سے میں نے بولا کہ پہلے آپ لوگوں نے میری شادی اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن اب میں اپنی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں۔ جس پر میرے گھر والوں نے بولا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر تم اپنا گھر بسانا چاہتی ہو تو تم شادی کر لو۔ اور اس کے بعد میری دوسری شادی ہوئی، لیکن وہ دوسری شادی بھی کوئی زیادہ خوشگوار ثابت نہ ہوئی۔ میرے دوسری شوہر نے اپنے گھر میں یہ بتایا تھا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، لیکن جب ان کو میرے کسی ریلیٹیو کے ذریعے یہ پتا چلا کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھی اپنے چچا زاد کے ساتھ، تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ تو تم سے عمر میں بڑی ہے، اور بھی میری ساس بات بات پر میرے شوہر کا بہت کان بھرتی۔ میرے اور میرے دوسرے شوہر کے اگر کسی بات پر بحث ہوتی تو وہ میرا بالکل لحاظ نہ کرتا، وہ مجھے مارنے پیٹنے لگ جاتا۔ میں امریکہ میں رہ کر اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی اس سے مار کھا رہی تھی، کیونکہ یہ میری زندگی کا اپنا فیصلہ تھا۔ اور پھر ہمیں شادی کے سلسلے میں پاکستان جانا پڑا اور وہاں پر ہماری کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔